اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی شرافت اور افتخار ہوا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ فخر کرتا ہے۔ وَإِنَّ امتی شرفها القرآن، میری امت کی شرافت اور افتخار کا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب مفہوم کچھ اس طرح بنے گا کہ ہر قوم، ہر خاندان یا ہر جماعت کسی نہ کسی چیز پر فخر کرتی ہے، لیکن امت محمدیہ کا حقیقی شرف، عزت اور ترہ امتیاز اور فخر کی چیز قرآن مجید ہے۔ ہماری پہچان نسل سے، رنگ سے، قوم سے اور دولت سے نہیں، ہماری اصل پہچان اور حقیقی عزت قرآن مجید پر ایمان لانے میں اور اس کی صحیح تلاوت کرنے میں اور اس پر عمل کرنے سے اور اس کی طرف دوسروں کو بلانے اور دعوت دینے میں اللہ نے عزت رکھی ہے۔ اور اس طرح کے ارشاد میں سنانے لگ جاؤں تو رات ختم ہوگی، بات ختم نہیں ہوگی، لیکن نمونے کے طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ نے اس کلام مقدس قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے، ویضع بہ آخرین، اور بہت سے لوگوں کو پست اور ذلیل کرتا ہے۔ جب تک امت قرآن مجید سے وابستہ رہے گی عزت پائے گی، جب قرآن مجید سے دور ہوگی تو ذلت اس کا مقدر بن جائے گی۔ اس کے بارے میں بھی قرآن مجید کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک قرآن مجید اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ کہ قرآن مجید سمجھے گا نہیں تو رہنمائی کیسے لے گا، قرآن مجید سے جڑے گا نہیں تو رہنمائی کیسے لے گا، قرآن مجید سیکھے گا نہیں کیسے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے فاستمسک بالذی اوحی الیک، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھیے، بالذی اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیجئے، انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لینے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سیکھیں، سمجھیں اور اس کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ ثابت قدم رہے گا اور صراط مستقیم پر رہے گا۔ امت مسلمہ کی اصل عزت قرآن مجید سے وابستگی میں ہے۔ قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ جو شخص قرآن مجید کو اپنی زندگی کا رہنما بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں کو اپنی شناخت قرآن سنت سے بنانی چاہیے، نہ کہ دنیاوی چیز، بڑی اونچی اونچی ڈگریاں، بڑے بڑے القاب اور مال و دولت، یہ دنیا میں رہ جائیں گے، آخرت میں کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ اور قبر روشن ہوگی تو کس چیز سے؟ قرآن مجید سے۔ اور میدان محشر میں سایہ بننے والی چیز ہوگی تو وہ کیا چیز ہوگی؟ قرآن مجید۔ اور قرآن مجید دنیا میں بھی اس آدمی کے لیے عزت کا ذریعہ ہے
اور کل قیامت کے دن اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ میں نے پہلے ایک بات کہی تھی، روزہ رکھنا آسان، تہجد پڑھنا آسان، کتنے اعمال ہیں، حج سمیت عمرے سمیت جتنے اعمال اور احکام ہیں ان کا کرنا آسان ہے۔ قرآن مجید کی کلاس میں بیٹھنا صرف مشکل ہی نہیں، بہت مشکل ہے، اور یہی اس کی دلیل ہے۔ جو دلیل دیا ہے وہ بھی کم نہیں ہے، یہ ایک دلیل ہے کہ سب سے بڑا عمل قرآن مجید سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور آگے دوسروں تک پہنچانا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے فجر کی کلاس میں آنے کی اور دوسروں کو دعوت دینے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ 1 سال میں قرآن مجید ناظرہ مکمل ہو ہی جائے گا۔ جب آپ نے پڑھ لیا ہے، کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے گا، بلکہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کی تو شان ہی نرالی ہے، اس کا مقام ہی بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا ذریعہ بنائے، عزت کا ذریعہ بنائے، اور دونوں جہانوں کی نجات کا ذریعہ بنائے، اور دین دنیا کی خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔